إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. محترم اور قابل عزت اساتذہ جامعہ اور میرے اصلی مخاطبین طلبہ جامعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے دو مختلف مقامات کی آیتیں پڑھی ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو محنت، مشقت اور جفاکشی کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اس کی نعمتوں کی بھیک مانگیں، اللہ رب العالمین سے اس بات کا مطالبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں۔ میرے بھائیوں
ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو علم و عمل سے وابستہ کیا ہے۔ علم اور عمل صالح کی ایک مسلمان کی نگاہ میں جو اہمیت ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق علم سے ہو جائے، ہمارا داخلہ کسی دینی اور علمی درسگاہ میں ہو جائے، کسی مدرسے اور جامعہ کے طالب علم بن جائیں۔ میرے بھائیو یقین جانیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، ان کی تمنا ہی دل ہی میں مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو درخواستیں دیتے ہیں اور اس بات کی سفارش کرتے ہیں کہ جامعہ میں ہمیں موقع دیا جائے، ہم دیگر کام بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم علم بھی حاصل کریں گے، لیکن میرے بھائی ان کو موقع نہیں ملتا۔ ان کے پاس وسائل، ذرائع، پیسے نہیں ہیں، ان کے والدین انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کے گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ مانع ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں، والدین معذور ہوتے ہیں، اپائج ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی طرح کسی جامعہ میں جا کر علم حاصل کریں۔ وہ محنت کرنے اور مزدوری کرنے، کسی کی نوکری اور چاکری کرنے پر مجبور اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان اداروں کا، ان مدارس کا، ان جامعات کا، ان اساتذہ کا، اپنے والدین کا، اپنے سرپرستوں کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم بآسانی، بافراغت، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تمام تر ذمہ داریوں سے آپ کے سرپرستوں نے، آپ کی ذمہ داروں نے، آپ کے والدین نے آپ کو آزاد رکھا ہے۔ کیوں؟ مجبوریاں وہ برداشت کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ آپ میں سے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہیں بھی جا کر روزی روٹی حاصل کر سکتے ہیں، 10,000 20,000 روپے اور 8,000 روپے کما سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، آپ علم و عمل کے میدان میں آسمان کی بلندی تک جائیں۔ میرے بھائی، اس کے باوجود بھی اگر آپ تعلیم و تعلم کے معاملے میں تساہلی برتتے ہیں، تکاسلی برتتے ہیں اور پیش قدمی نہیں کرتے اور تنافس کا جذبہ، مسابقے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے علم کے معاملے میں بڑھنے کا جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں پایا جاتا تو یہ قابل افسوس معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا، وہ آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ، ہمارے وہ نیکوکار بندے جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک صاحب علم اس بات کا زیادہ محتاج ہے کہ وہ علم کی راہ میں، علم کے راستے میں محنت اور مشقت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی کا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم علم کی راہ میں حتی العسر
محنت کریں، مشقت کریں اور اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیں، داخل کر لیں کہ بلا محنت کے اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سو کر یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیں، آپ دن و رات اپنے وقت کو ضائع کر کے، برباد کر کے، گپ سڑاپا کر کے اور مختلف قسم کی محفلیں، مجلسیں اور نشستیں جما کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالم بن جائیں، آپ فاضل بن جائیں اور آپ دین کے امام ہو جائیں، لوگوں کے رہنما اور پیشوا بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی علم کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، اجاگر ہوتی ہے۔ بڑی مشہور آیت اللہ رب العالمین نے کہا اپنے نبی پاک علیہ السلام کو، دیکھیے علم کی اہمیت کو، دیکھیے علم کے مقام اور مرتبے کو، دیکھیے کہ علم کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے۔ اپنی حقیقت کو جانیے، اپنی حقیقت کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کے احوال کیا ہونے چاہیے، آپ کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، آپ کا چلنا پھرنا کیسے ہونا چاہیے، آپ کا بولنا چالنا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ عوام نہیں ہیں، بلکہ آپ خواص میں سے آتے ہیں، آپ خاص لوگ ہیں۔ آگے باتیں آئیں گی، حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اپنے رب سے کچھ مانگنا ہو، اپنے رب سے کچھ سوال کرنا ہو، مطالبہ کرنا ہو، تو آپ اپنے لیے علم کو مانگیے اور علم کی دعا کیجیے۔ میرے بھائیوں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، کفا بہذا شرفا للعلم، کہ یہ آیت علم کے مقام اور مرتبے اور شرف و عزت کے لیے کافی ہے۔ ان امر نبیہ ان یسألہ المزید منہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر کسی چیز کے مانگنے کے بارے میں حکم دیا تو وہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ وہ علم تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اذا تلا هذه الآیت، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے آپ لوگوں سے کہ صرف آپ اپنی محنت پہ اعتماد اور بھروسہ کامل نہ کیجئے، علم کا تعلق اللہ رب العالمین سے، علم عبادت بھی ہے اور علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب تک اللہ آپ کو علم نہیں دے گا، ہمیں علم نہیں دے گا، صرف اور صرف اپنی محنت کے بلبوتے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک طالب علم کا جتنا تعلق کتاب سے ہوتا ہے، قلم سے ہوتا ہے اور آپ کے مراجعے اور مذاکرے سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تعلق، اس کا یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جس قدر آپ کا تعلق اپنے پروردگار سے ہوگا، رب ذوالجلال سے ہوگا، خالق کائنات مالک ارض و سما سے ہوگا، اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو علم سے نوازے گا اور آپ کے عمل کے اندر برکت عنایت کر دے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تو کہتے، اللہم زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے، اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ فرما دے، و یقینا، اور اے اللہ ہمارے یقین کے اندر اضافہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے پروردگار سے علم کا مطالبہ کرتے تھے، علم کا سوال کرتے تھے۔ آپ کو بھی کہا جاتا ہے جب نمازیں ختم ہو جائیں، آپ کو پتا ہے 5 وقت کے بعد دعائیں قبول ہوتی، کبھی رات میں جگ جایا کیجیے، بیدار ہو جایا کیجیے۔ آج سے تقریباً 40 سال، 50 سال، 60 سال قبل اور آج بھی ایسے طلبہ مدارس و جامعات کے اندر پائے جاتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں،
तहज्जुद गुजार होते हैं, रातों में बेदार होते हैं, अपने रब के सामने अपना हाथ फैलाते हैं, अपनी पेशानी जमीन पर ले जाते हैं, सजदे में ले जाते हैं, अपने रब को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, सदा देते हैं, और रोते हैं, बिलखते हैं, आहू बुका करते हैं और इल्म का सवाल करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस जमाने में ऐसे तलबा, ऐसे बच्चे बहुत हाल है। और याद रखिए, जो अपने रब से मजबूत ताल्लुक रखता है, मुस्तहकम ताल्लुक होता है, वही उस्ताद व तालिब इल्म कामयाब होता है। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को और उसकी मुशक्कत को ज़ाय और बर्बाद नहीं करता है। मेरे भाइयों, आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबा से मुतालिक, अहले इल्म से मुतालिक और इसी तरह वह लोग जो इल्म हदीस से शगफ रखते हैं, इल्म हदीस से शगफ रखते हैं, ऐसा शगफ नहीं कि जो सिर्फ बरकरदानी तक महदूद हो। आज तलबा है मदारिस व जामियात के अंदर कि अगर उस्ताद ने जो हदीसें पढ़ा दी क्लास के अंदर, वहीं तक महदूद रहते हैं और उस्ताद क्लास से चले गए और उसके बाद तालिब इल्म का उन हदीसों से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे भी तलबा आपको, ऐसे भी आप कहें काहिल तलबा, मुतसाहिल तलबा आपको मिलेंगे जो अपनी किताबें भी क्लासों में छोड़ देते हैं। क्लास से अपने कमरे तक किताब लाना उनके लिए बड़ा दुश्वार, बड़ा भारी होता है, बड़ा गहन गुजरता है। मेरे भाइयों, अगर ऐसा कमजोर ताल्लुक हमारा इल्म से होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हम इल्म के मैदान में हम कामयाब हो सकते हैं? हरगिज नहीं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीह रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, आप लोगों को दुआ दी, आप लोगों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। ये बशारत, ये खुशखबरी कल कारखानों के अंदर काम करने वालों के लिए नहीं है, मेहनत और मजदूरी करने वालों के लिए नहीं है, रिक्शा चलाने वालों के लिए नहीं है, बस आज जीप बनाने वालों के लिए नहीं है। ये बशारत अल्लाह के रसूल की है जो आप तलबा के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला से कि नद्दरल्लाहु इमरान, कि अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को रोशन रखे, ताबना कर रखे और मुनव्वर कर दे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर कोई तालिबे हकीकी होगा जिसका ताल्लुक सही मानों में इल्म से होगा और इल्म का जो समरा है अगर अमल से होगा, उसका चेहरा मुनव्वर होगा, उसका चेहरा आम चेहरों की तरह नहीं होगा, उसके चेहरे पर ताजगी होगी, उसके चेहरे मुनव्वर होंगे। दूर से इंसान देखकर भांप जाएगा, समझ जाएगा कि ये तालिबे हदीस है, ये आलिम हदीस है, ये आलिम तफसीर है, ये आलिम फिक़्ह है, ये तालिबे जामिया इमाम इब्न तैमिया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, इस पर गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, देखें, इल्म के ताल्लुक से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा अपनी सही के अंदर, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। और इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की आयत से इस बाब की दलील बयान की और कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, के कौलो अमल पर कि ज़बान से आदमी कबल इसके कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे, या कि अमल करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे। मेरे भाइयों, इन उमूर से कबल जरूरी है कि मुसलमान के लिए कि वह इल्म हासिल करे, इसलिए कि कलमा तौहीद, कलमा इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर इल्म को मुक़द्दम रखा है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वह अन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, अन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया। और मैंने इशारा किया पहले कि ये उलमा या एक तलबा आम लोग नहीं हैं, आपका इम्तियाज होना चाहिए और आप में और दूसरे लोगों में फर्क नुमाया होना
چاہیے آپ جب چلیں تو کوئی کہے طالب علم جا رہا ہے، اگر آپ بولیں تو سمجھا جائے کہ کوئی طالب قرآن طالب حدیث بول رہا ہے۔ جب آپ کا تعامل ہو، آپ کا برتاؤ کسی کے ساتھ ہو، خاص طور سے آپ کے والدین کے ساتھ ہو، آپ کے اساتذہ کے ساتھ ہو، آپ کے ہم نشینوں کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو، تو لگنا چاہیے کہ قرآن کا عکس اس کے اوپر ہے، حدیث کا نقش اس کے اوپر ہے، تب جا کے آپ کو صحیح معنوں میں طالب علم کہا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حصول علم کی راہ اختیار کرتا ہے، آپ سب حصول علم کی خاطر نکلے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کوئی آدمی حصول علم کے لیے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا، اگر کوئی آدمی حصول علم کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وما یعقلها الا العالمون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا، جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا کہ دن قیامت میں جہنمی کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعیر، جہنمی کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا۔ میرے بھائیوں، خوش ہونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سننے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اپنے رسول کے قول کو سمجھنے اور سننے کا موقع عنایت فرما دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سنا یا سن کر بھی اس پر عمل نہیں کیا، کہیں گے ما كنا من اصحاب السعیر، کہ اگر ہم نے قرآن کو سنا ہوتا، اللہ کے کلام کو سنا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، علم کے حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے، علم کے یا حصول علم کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو جاننا چاہیے، ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے، علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، اپنے اساتذہ کے پاس جانا چاہیے۔ آج اساتذہ سے طلبہ کے روابط بہت کم ہو گئے، بہت بس کلاسوں تک یہ تعلق اور یہ رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ اب بعد میں کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس نہیں جاتا، اپنے علم کو لے کر کسی کتاب کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں دریافت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، علم کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے صرف 2 راستے کے بارے میں آپ کے ساتھ کو مختصر طور پہ میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو شرط ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے۔ آج جو احوال ہے مدارس اور جامعات کے اندر، اس کو دیکھ کر اور سن کر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے طلبہ اپنے کسی جامعہ میں آنے اور داخلہ لینے کے مقصد ہی سے عاری ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جامعہ میں کیوں آئے، ہم کسی مدرسے میں داخلہ کیوں لے رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر طالب علم کو اس کا ہدف معلوم ہو، اس کو مقصد معلوم ہو، اور اس کی نیتوں کے اندر اخلاص پایا جائے۔ میرے بھائیوں، کہ ہم جامعہ میں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو جاننا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، احادیث کا علم حاصل کرنا ہے، فقہ کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس پر عمل پیدا ہونا ہے۔ یہ کسی بھی ایک طالب علم کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ لگتا ہے ایسے ہی سفر کر رہے ہیں جیسے دلی جا رہے ہو، ممبئی جا رہے ہو، اس سفر میں اور کسی جامعہ کے سفر میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آپ طالب علم بن جائے، طالب حقیقی بن جائے، اور علم و عمل آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی نیتوں کے اندر پائے جانے والے فطور کو آپ دور کریں، کمیوں کو آپ دور کریں۔
دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیہ وانما لکل امرئ ما نوى. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر نیت نہ عمل صالح تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ علم یہ عبادت ہے اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو بلا نیت کے صحیح ہو جائے. تو جب تک آپ کی نیت کے اندر درستگی نہیں پائی جائے گی، آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی رضا اگر آپ کے علم سے مطلوب نہ ہو، جنت کا حصول اگر آپ کے علم سے مطلوب نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ آپ کا یہ علم اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ من طلب هذا العلم لله تعالی، من طلب هذا العلم لله تعالی، کہ اگر کوئی آدمی اس علم کو اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے، پتہ چلا کہ علم اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی بنائی بسائی اور سجائی ہوئی جنت کے حصول کے لیے. اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرف وسعید فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کسی طالب علم کی نیت علم کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی تو وہ آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور وہ آدمی عزت والا ہے، شرف والا ہے. دنیا کے اندر بھی سعادت مندی ہے اس کے لیے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے سعادت مندی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی طالب علم اگر لوجہ اللہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، صرف شہادے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، صرف نوکری پانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، صرف عزت پانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، صرف اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر تکبر اور گھمنڈ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، میرے بھائیوں، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَطْلُبْهُ لِلَّهِ، کہ اگر کوئی علم کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ، ایسے آدمی کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے، ان بزرگوں کی سیرت اور سوانح کو پڑھیے، فائدہ ہوگا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اول العلم النیہ، کہ نیت کا سب سے پہلا حصہ، نیت کا علم کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کی اصلاح کرے، ثم الفہم، اور پھر علم کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرے. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، امام اہل سنہ والجماعہ، صاحب المسند کہتے ہیں النیت فی العلم ان تنوی به رفع الجہل عن نفسک وعن غیرک. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کی، ایک عالم دین کی نیت یہ ہونی چاہیے حصول علم کے پیچھے کہ وہ علم حاصل اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے اندر جو جہالت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر جو نادانی پائی جا رہی ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے متعلق ہو، یا ایک دین سے متعلق ہو، یا ایک رسالت اور نبوت سے متعلق ہو، ان جہالتوں کو دور کرے. اور جب اپنی جہالت کو دور کر لے تو اس کے بعد ایک طالب علم کی، ایک عالم دین کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کی جہالت کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، اسی طرح ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اسباب کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اپنے اسباب کو یاد کرے. آج یاد کرنے کا یہ جو رجحان تھا بڑی تیزی کے ساتھ ختم. لوگ طلبہ یاد کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل علم نے کہا کہ الحفظ اساس العلم، الحفظ اساس العلم، کہ علم کی بنیاد حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حفظ کرتے تھے، قرآن کو یاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا چاہتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ
کوئی آیت بھول جائے، کوئی آیت رہ جائے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس سے منع بھی فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ حفظ کو دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیثوں کو یاد کیا۔ 100 حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، 200 حدیثوں کا مجموعہ ہمیں دے دیا جاتا ہے، لیکن ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ مدارس و جامعات کے اندر ہوتے ہیں، مسابقات ہوتے ہیں، لیکن حصہ لینے والے اور حفظ کرنے والے معدود چند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المحدثین، رئیس المحدثین، دیکھیے کتنی حدیثوں کو بھوکے سہ کر، بھوک کرا کر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا سامان نہیں تھا، صفہ میں رہتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، بلکہ بعض طلبہ کا مدارس و جامعات کے اندر صرف مقصد کھانا پینا اور سونا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نظر نہیں آتا ہے، نہ محنت نظر آتی ہے، نہ مشقت نظر آتی ہے، نہ تنافس ہے، نہ مسابقہ ہے ان کے اندر، نہ کچھ کر گزرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ سارے جذبات آپ کے اندر بیدار نہیں ہوں گے، آپ کے اندر امنگ پیدا نہیں ہوگی، آپ کے اندر حوصلے پیدا نہیں ہوں گے، آپ کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنے نیند کی قربانی نہیں دیں گے، جسمانی قربانی نہیں دیں گے، مالی قربانی نہیں دیں گے، اور وقت کی حفاظت نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کسی بھی جامعہ کے اندر چلے جائیے، کسی بھی مدرسے کے اندر داخلہ لے لیجئے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے علماء گزرے ہیں ہمارے مابین، ایسے علماء جن کو کئی ڈکشنریاں یاد ہوتی تھی، قوامیس ان کو یاد ہوتے تھے، اور یہ بہت موٹی ڈکشنریاں وہ یاد کر جاتے تھے۔ یہ دیکھیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری حدیثوں کو کب یاد کیا؟ اور دیکھیے علم اور عمل کا حسین سنگم دیکھیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل۔ آج بعض طلبہ صرف علم میں محنت کرتے ہیں، کتابوں میں محنت کرتے ہیں، اور عمل سے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے، اور اس کے باوجود روزانہ 300 رکعت نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، 300 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کی قیمت کو سمجھا، اپنے وقت کا انہوں نے قدر کیا، اور جو لایانی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آج ہمارے طلبہ بدقسمتی سے ملوث نظر آتے ہیں، یہ بات کرنے کی مجلس ہے، گھنٹوں اس میں صرف ہو رہا ہے، یہ کھانا پکانے کی مجلس ہے، اس میں گھنٹوں صرف ہو رہا ہے، یہ گھومنے پھرنے کا موقع ہے اور گھنٹوں اس میں صرف ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی چیٹنگ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوقات ان کاموں میں لگ رہے ہیں، پھر ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ ہم علم کے معاملے میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم عمل کے معاملے میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں علم اور علماء سے متعلق، علم و عمل سے متعلق، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ وہاں باتیں انشاءاللہ بتلائی جاتی۔ خیر، آگے باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے راستے کو کھول دے، علم کے راستے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل اور ذرائع پیدا کرے ہمارے جس سے علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو گندگیاں پائی جا رہی ہیں، جو نجاستیں ہیں اور جو غلاظت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہو اور سود مند ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے معمون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔